السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد شہزاد۔ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ آج کی کچھ بنیادی معلومات ہیں، ہم بات کرنے والے ہیں فیبوناچی فیب ریٹریسمنٹ کے بارے میں۔ فیب ریٹریسمنٹ کیا ہے اور اس کا کیا انحصار ہے مارکیٹ پر، اور ان میں گولڈن ریشو بھی آتی ہیں۔ آج ان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ جو پروفیشنل ٹریڈر ہوتے ہیں وہ فیب ریٹریسمنٹ ضرور استعمال کرتے ہیں اور اس سے اتنا پروفٹ کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آگے آپ کے سامنے tradingview.com کا پلیٹ فارم اوپن ہوا ہے۔ سمپل ہم پہلے گوگل کروم اوپن کر لیتے ہیں۔ گوگل کروم اوپن کر لیتے ہیں۔ جیسے گوگل کروم اوپن ہوتا ہے، یہاں پر ہم پہلے فیبوناچی ریٹریسمنٹ یہاں پر لکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاضی دان تھا، تقریباً 12ویں صدی کے قریب اس نے یہ فیبوناچی یعنی کہ فیب ریٹریسمنٹ پر وہ ورک کر رہا تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ساری فیبوناچی ریٹریسمنٹ پر چلتی ہے۔ سمپل ہم یہاں پر سرچ کرتے ہیں، یہ دیکھیں فیبوناچی یہاں پر سرچ کرتے ہیں۔ جو انٹرفیس شو ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کا کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کی ساری چیز ہے یہ فیب ریٹریسمنٹ پر ہی چلتی ہیں۔ یہاں پر اگر تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے، دیکھیں اگر فولو میں دیکھا جائے تو یہاں پر فولو میں بھی فیب ریٹریسمنٹ ورک کر رہی ہے فیبوناچی۔ اچھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے دیکھیں پہلے 0 1، پھر 1 اور 1 2، 2 اور 1 3، 3 اور 2 5، 5 اور 3 8، 8 اور 5 13، 13 اور 8 21، 21 اور 13۔ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جتنی چلتی جائے گی، بالکل اس کا کہا جاتا تھا کہ دنیا کی، یہ دیکھیں یہ ایک ریاضی دان تھا جو اس کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں فیب ریٹریسمنٹ پر ورک کرتی ہیں۔ یہاں پر اگر ویو آل کیا جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کچھ انٹرفیس شو ہو رہا ہے، یہ دیکھیں اس کا کہا جاتا تھا کہ یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ پر ورک کرتی ہیں۔ لیکن اس کا کیا انحصار ہے مارکیٹ پر اور اس کا کیا انحصار ہے ٹریڈنگ پر، یہاں پر دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 اور +5 5 + 8 8 ہو گیا، اور پھر 5 + 8 13 13 + 21 21 اور +13 34۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا۔ اچھا یہ پھولوں پر بھی، یہاں پر دیکھیں پھولوں پر بھی فیبوناچی ریٹریسمنٹ ورک کرتی ہے، اس کا کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ ہم جب ٹریڈنگ پر یوز کرتے ہیں اس کا کیا انحصار ہے، اور اس کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن بعض اوقات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کے بارے میں، لیکن اس کو ڈرا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ بھی آپ کو ڈرا کرنا سکھاؤں گا، ہم کیسے ڈرا کرتے ہیں اور کون سی سپورٹ سے اور کون سے ریزسٹنٹ پر کیسے ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں۔ اچھا سمپل آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر دیکھیں ٹرینڈ لائن کے نیچے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں فیب ریٹریسمنٹ کا ٹولز جو آپ کو مل رہا ہے۔ سمپل آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، جیسے یہاں پر یہ دیکھ، اگر میں اس کو یہاں سے ڈرا کروں، ایک منٹ سوری، اچھا یہاں پر میں اس کو فیبوناچی ریٹریسمنٹ پر جیسے میں نے کلک کیا، یہاں سے دیکھیں میں اس کو اوپر تک لے جاتا ہوں۔ میں پہلے اس کو ریلوڈ کر لیتا ہوں، تھوڑا سا وہ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے تھوڑا سا، میں اس کو جیسے ریلوڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا دوسرے چارٹ پر ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ سمپل آپ نے یہ دیکھیں بالکل ایسے، یہ دیکھیں اس طرح کا ٹول ہوگا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیبوناچی ریٹریسمنٹ، بالکل جو ٹولز ہے بالکل اسی طرح ہوگا جیسے میں نے آپ کو یہ دیکھیں فیبوناچی ریٹریسمنٹ ڈرا کی ہے، لیکن اس کو ڈرا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ہم اس کو کیسے ڈرا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں۔ اس کو کیسے یعنی کہ ڈرا کرنا ہے اور اس کو کس طرح ڈرا کرنا ہے وہ بھی آپ کو، پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیں 0.03156 اگر اس کے نیچے دیکھا جائے 0.236، اگر اس کے نیچے دیکھا جائے 0.382، اس کے اگر نیچے دیکھا جائے تو 0.5
پھر اس کے نیچے دیکھا جائے تو 0.68، لیکن 0.5 والی ہے اس کو کہا جاتا ہے، میرے خیال سے اس کو گولڈن ریشو مانا جاتا ہے، 0.5 والی اس کو گولڈن ریشو مانا جاتا ہے۔ مارکیٹ اس کی رسپیکٹ ضرور کر دی، یا تو یہاں پر بائی کی انٹری ملتی ہے یا تو یہاں پر سیل کی انٹری ملتی ہے۔ ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں، کیسے ڈرا کیا جاتا ہے؟ سمپل، میں اس ٹولز کو پہلے یہاں سے اس کو ریموو کر دیتا ہوں۔ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے میں نے اس کو ریموو کر دیا۔ سمپل آپ نے پھر یہاں پر کلک کرنا ہے، یہ والے ریزسٹنٹ، یہ والی سپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ۔ پہلے میں چارٹ کو تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں، اس کو یہاں سے میں ریموو کر دیتا ہوں، سوری۔ اچھا، چارٹ کو یہاں پر نہیں، آپ نے سمپل کیسے ڈرا کرنا ہے؟ اگر فرض کیا یہاں پر مجھے یہ سپورٹ نظر آ رہے ہیں، یہاں پر میں یہاں پر ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا کر دیتا ہوں، یہ اوپر والی اس کی ریزسٹنٹ نظر آ رہی ہے، میں نے یہاں پر بھی ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا کر دی ہے۔ اچھا، یہاں پر مجھے کیسے اس کو کرنا ہوگا؟ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر آئیں، سمپل یہاں تک لے کر جائیں، یہاں تک، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والے سپورٹ سے اوپر والے ریزسٹنٹ تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ جیسے آپ اس کو چھوڑیں گے، تھوڑی سی اس کی سیٹنگ ہے، سیٹنگ میں آپ کیا کریں گے اس کو، یعنی کہ اگر آپ اس کو دو طریقے سے لے کر جا سکتے ہیں آگے، وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دوں۔ ایک تو آپ اس کو یہاں سے پکڑ کر آگے لے کر جا سکتے ہیں، دوسرا اس کو یہاں پر سیٹنگ میں جائیں، جیسے سیٹنگ میں جائیں گے، اگر اس کو پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے تو یہاں پر کلک کریں گے، اگر اس کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے تو یہاں پر کلک کریں گے۔ جیسے یہاں پر کلک کریں گے، سمپل آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ جیسے آپ اوکے کریں گے، یہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ یہاں پر ڈرا ہو جائیں گے۔ یہاں پر کیسے ڈرائیں گے، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، مارکیٹ اس کی کیسے رسپیکٹ کرتی ہے۔ بعض اوقات مارکیٹ کبھی کبھی فیبوناچی ریٹریسمنٹ کی رسپیکٹ نہیں بھی کرتی، بعض اوقات کبھی کبھی، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اس کی رسپیکٹ کرتے بھی ہے اور اس کی رسپیکٹ نہیں بھی کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سمپل آپ فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو ہی دیکھتے رہیں اور نیوز پر نظر نہ رکھیں۔ اگر آپ نیوز پر نظر نہیں رکھیں گے تب آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا نیوز ایونٹس، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکیٹرز پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہے، اس کے علاوہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے۔ یہاں پر اچھا، آپ نے یہاں پر کیا دیکھنا ہے؟ یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے مارکیٹ بلش ہوئی، یہاں پر بلش ہوئی، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ جیسے جیسے بلش ہوتی گئی، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر والی جو، یعنی کہ اس کی جو لائنز ہے سپورٹ بھی ورک کر رہی ہیں اور ریزسٹنٹ بھی ورک کر رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہوگی میری بات؟ جو بھی اس کی لیئر ہے، فرض کیا یہ والے اگر نیچے والے دیکھ لیں تو یہ اس کی سپورٹ ورک کر رہی ہے، اوپر والے دیکھ لیں تو ریزسٹنٹ ورک کر رہی ہے۔ اچھا، آگے چل کر دیکھیں تو اس کی سپورٹ بن جاتی ہے اوپر والی، پھر آگے چل کر دیکھیں تو اوپر والی دیکھیں یہاں پر ریزسٹنٹ بن رہی ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے کیسے۔ اچھا، یہاں سے دیکھیں مارکیٹ بلش ہوئی، بلش ہوتے ہوئی جیسے اوپر ریزسٹنٹ کو بریک کیا، لیکن اس کو ری ٹیسٹ کر کے مارکیٹ تھوڑا سا نیچے آ گئی۔ جیسے مارکیٹ تھوڑا سا نیچے آئی، اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے بعد یہاں سے دیکھیں مارکیٹ بلش ہوگی۔ جیسے مارکیٹ بلش ہوئی، بلش ہونے کے بعد یہاں پر دیکھیں دوسری لیئر میں مارکیٹ پہنچ گئی۔ جیسے مارکیٹ دوسری لیئر میں پہنچی، وہاں پر مارکیٹ تھوڑا سا موومنٹ کرتی رہے، وہاں پر کیا ہوا، مارکیٹ تھوڑا سا موومنٹ کرتی رہی۔ جیسے مارکیٹ موومنٹ کرتی رہی، یہاں سے پھر دیکھیں مارکیٹ بلش ہوگی۔ جیسے مارکیٹ یہاں سے بلش ہوئی، بلش ہونے کے بعد دوبارہ مارکیٹ بلش ہوتی گئی، دوبارہ مارکیٹ بلش ہوتی گئی۔ یہاں پر دیکھیں مارکیٹ کتنے لیئر کو بریک کر کے، 1 2 تیسری لیئر میں مارکیٹ سائیڈ ویز گھومنے لگ گئی۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی؟ تیسری لیئر میں مارکیٹ سائیڈ ویز گھومنے لگ گئی۔ تیسری لیئر سے پھر مارکیٹ بریک ہوئی، بریک ہونے کے بعد پھر اس کی نیچے والی لیئر میں آ گئی۔ وہاں پر آ کر تھوڑا سا مارکیٹ نے یہاں پر دیکھیں، یہاں سے بلش ہوئی مارکیٹ، یہاں سے پھر بیرش ہوئی، بیرش ہونے کے بعد یہاں سے مارکیٹ پھر سے بلش ہوگی۔ جیسے مارکیٹ بلش ہوگی، بلش ہونے کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ مارکیٹ اوپر والی جو ریشو ہے 0.382 میں، وہاں پر موومنٹ کرتی رہی تھوڑی دیر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے کا ٹائم فریم لگا ہوا ہے، یعنی کہ کچھ گھنٹے مارکیٹ یہاں پر موومنٹ کرتی رہی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد یہاں سے جیسے مارکیٹ نکلی اوپر والی لیئر میں، یہاں پر دیکھیں جیسے یہاں پر مارکیٹ اوپر والی لیئر میں نکلی، تھوڑی دیر وہاں پر سفر کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گے آپ کو نا کینڈلز جو ہیں، یہاں پر دیکھیں
تھوڑا سا ہم اس کو کینڈلز کو سمجھتے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیں مارکیٹ بلش ہوئی, بلش ہونے کے بعد جو اوپر کینڈلز ہے وہ تھوڑی سی اوپر کلوز ہوئی, کلوز ہونے کے بعد جو نیو کینڈل بنی, میرا کہنے کا مطلب یہ نیو کینڈل اوپر جا کر ہی کلوز ہوئی. اچھا اب دوسری کینڈلز ہم دیکھتے ہیں, دوسری کینڈلز کہاں پر ہیں, یہاں پر دیکھیں 0.382 لیئر والی میں, یہاں پر دیکھیں کہ مارکیٹ بلش ہوئی, بلش کینڈل اوپر جا کر کلوز ہوئی, کلوز ہونے کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری کینڈل بنی وہ اوپر جا کر بنی. یہاں ہماری انٹری کہاں پر بنتی ہے بھائی, ہم نے دیکھا کہ یہاں سے فیبوناچی ریٹریسمنٹ ورک کر رہی ہے. اچھا یہاں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں, یہاں سے اچھا آخری لیئر میں اوپر والی جو لیئر ہے وہاں سے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ بیرش ہو رہی ہے. بیرش ہونے کے بعد اگر ہم فرض کے یہاں پر ایک انٹری لیتے ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری لیئر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بھائی بائرز جو سیلرز پر حاوی تھے, بائرز کمزور پڑ گئے ہیں لیکن سیلرز ابھی طاقتور ہو گئے ہیں. مارکیٹ پر سیلرز حاوی ہو گئے ہیں, جیسے حاوی ہوئے مارکیٹ کو نیچے لے کر آ رہے ہیں. اچھا یہاں پر ہماری انٹری بنتی ہے, فرض کیا یہاں پر ہم انٹری لیتے ہیں سیل کی, ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں, یہاں پر ہم انٹری لیتے ہیں, جو ہمارا سٹاپ لاس ہوگا, ہمارا جو ٹیک پروفٹ ہوگا وہ کون سا ہوگا. فیبوناچی ریٹریسمنٹ میں یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. اچھا وہ کہاں پر ہوگا, فرض کیا اوپر والی لیئر ہے وہ ہماری بطور ایس ایل ورک کرتی ہے, سٹاپ لاس سمجھتے ہیں, سٹاپ لاس بطور ایس ایل ورک کر رہی ہے. اچھا اور جو ہمارے ٹیک پروفٹ بطور کوئی تو ہوگی یار سپورٹ ورک کر رہی ہوگی, میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی, کوئی تو ہوگی سپورٹ جو ورک کر رہی ہوگی. اچھا یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو یہ والی نیچے والی سپورٹ ہے, ہم نے جہاں سے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو ڈرا کیا تھا, جہاں سے ہم نے فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو ڈرا کیا تھا وہ ہماری ٹیک پروفٹ بطور کام کرے گی. اچھا فرض کہ یہاں پر میں ایک انٹری لگا لیتا ہوں ایگزامپل کے طور پر. اچھا ایگزامپل کے طور پر میں انٹری کیسے لگاؤں گا, میں ایک منٹ, یہ والی ہماری ایس ایل بطور ورک کر رہی ہے, یہ والی اوپر والی جو ہماری ٹیک پروفٹ بطور سپورٹ ورک کر رہی ہے وہ یہ ہے نیچے والی, سمجھ آ رہی ہوگی میری بات. اچھا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا میں یہاں پر ایک انٹری لیتا ہوں شارٹ کی, سمپل میں یہاں شارٹ پوزیشن پر آؤں گا, شارٹ پوزیشن پر آ کر جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں, یہ جو اس کو میں نیچے لے آتا ہوں, اپنا ٹی پی کو میں نیچے لے آتا ہوں, جو میرے سٹاپ لاس ہوگا سٹاپ لاس اس کے اوپر ہوگا. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہے. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرائی ہے, جو بھی میں نے آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کروائی ہے, سمپل آپ نے وہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رجسٹر پر نوٹ ضرور کرنی, کاپی پین کے ساتھ بیٹھنا ضروری تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نوٹ بک پر ضرور رائٹ کرنی ہے, اس سے آپ کچھ چیزیں بھولیں گے نہیں. میری اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو جا کر پچھلی ویڈیوز دیکھیں, وہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ سینسٹیو انفارمیشن ملے گی کہ کینڈل سٹک ہوتی کیا ہے, واٹ از کینڈل سٹک, ہیمر کینڈل ہے, انورٹڈ ہیمر ہے, مارو بوزو کینڈل ہے, بلش مارو بوزو ہے, بیرش مارو بوزو, اس کے بعد کینڈل سٹک جتنے بھی ہیں وہ کیسے ورک کر رہے ہیں, اس میں آپ کو A to Z انفارمیشن ملے گی. کہنے کا مطلب یہ. اچھا جو گولڈن ریشو کی بات کر رہے تھے ہم, میں نے آپ کو گولڈن ریشو نہیں بتائی, جو 1 سے اوپر ہیں وہ یہ گولڈن ریشو میں آ جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیں 1.0.01 سے اوپر ہیں جو وہ گولڈن ریشو میں آ جاتی ہیں. گولڈن ریشو میں یہ 1.618 یہ گولڈن ریشو میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ 1 سے جتنی بھی اوپر جاتے جائیں گے وہ گولڈن ریشو میں آ جاتے ہیں. لیکن نا جو میں نے آپ کو 0.5 والی بتائی ہے یہ بھی گولڈن ریشو میں آ جائے. یہ کیسے آ جاتی ہے, کیونکہ اوپر دیکھیں 2 لیئرز ہیں, نیچے بھی دیکھیں 2 لیئرز ہیں, لیکن جو ہمارے وہ ٹریڈر ہوتے ہیں اس کو بھی گولڈن ریشو کے بطور مانا جاتا ہے. جو پروفیشنل ٹریڈر ہوتا ہے وہ فیب ریٹریسمنٹ میں اس کو گولڈن, یہاں سے یا تو سیل کیا جاتا ہے, یہاں سے یا تو بائی کیا جاتا ہے سٹاک. اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتانا بھول گیا, چلتے ہیں لیفٹ یہاں پر گوگل کروم پر, یہاں پر لکھتے ہیں, یہاں پر اگر رائٹ کیا جائے گولڈن ریشو, گولڈن ریشو, یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا گولڈن ریشو, یہاں پر میں آل پر کلک کرتا ہوں. اچھا یہاں جیسے میں نے گولڈن ریشو یہاں سے دیکھیں بائنڈری 1 یعنی کہ 1 سے اوپر جو ہیں وہ گولڈن ریشو بطور آ جاتی ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا نیچے کیا جائے
یا سمپل یہاں پر گولڈن ریشو پر کلک کر دیں، کیونکہ نیچے آیا ہوا تھا میں نے وہاں سے دیکھا ہے 1.something، یعنی کہ 1 سے جتنی بھی اوپر ہوں گی وہ گولڈن ریشو میں آ جاتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں سے بائنڈری 1 سے جتنی بھی اوپر ہوں گی 1.1 ہے، میرے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے جتنی بھی اوپر ہوں گی ریشو وہ گولڈن ریشو میں آ جاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تبھی تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔